السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 15ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر ہفتے جو سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں ان میں جو سوال نظروں میں آ جاتے ہیں صرف انہی کے جواب دیے جاتے ہیں، کیونکہ سوال 2 4 یا 10 20 نہیں ہوتے بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان پر نگاہ ڈالنا، ان کو پڑھنا یا ان کو نظروں میں لانا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے جن دوستوں کے سوالوں کے جواب نہ دیے جائیں وہ بالکل بھی مایوس نہ ہوں۔ اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے ان کے سوالوں کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ تو فرائیڈے کمنٹ باکس کا 15واں ایپیسوڈ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے مولانا محمد طیب ندوی صاحب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ اگر داماد نے اپنی ساس سے صحبت کر لی، یہ ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو کیا حکم ہے؟ بیوی حرام تو نہیں ہوگی؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ساس سے صحبت کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کو چھونا، اگر اس چیز کا داماد اقرار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یا اس چیز کے 2 گواہ شرعی گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے، تو ایسی حالت میں بیوی داماد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ساس سے صحبت کرنے سے یا ساس کو شہوت کے ساتھ چھونے سے داماد پر بیوی، اس ساس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کو فوراً الگ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ دوسرا سوال یہ بھی مولانا طیب ندوی صاحب کی طرف سے ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سسرال بھیج کر اپنی سالی سے صحبت کر لی، اس سے بچے بھی ہو گئے جبکہ بیوی ابھی اپنے میکے میں ہی ہے۔ اس دوران اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے عدت کون گزارے، بیوی یا سالی؟ وہ شخص لعن طعن کرنے پر اپنی زندگی میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی سالی سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی سالی سے نکاح کر لیا تھا تو اس حالت میں عدت بیوی نہیں بلکہ سالی گزارے گی، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیے بغیر اپنی سالی سے نکاح کیا تھا یا سالی سے نکاح ہی نہیں کیا بلکہ بغیر نکاح کے رکھا ہوا تھا، تو ان دونوں حالتوں میں وہ اس کی بیوی نہیں ہوگی بلکہ اس کی جو بیوی ہے اس کو ہی عدت گزارنی پڑے گی، اور یہ جو اس کی سالی ہے جب اس سے نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ اس کی بیوی نہیں مانی جائے گی، اور عدت گزارنے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس دوسری صورت میں عدت بیوی گزارے گی، سالی نہیں گزارے گی۔ تیسرا سوال ہے مولانا مظہر الحق کاشفی حیدرآباد سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سگی بیٹی سے زنا کر لے تو کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں یہ معاملہ اب سے 1 ہفتہ پہلے ہوا تھا۔ اپنی بیٹی سے زنا کرنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کو فوراً الگ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ چوتھا سوال ہے سمیر خان کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم جس مکان میں رہتے ہیں وہ ہمارے والد کا تھا، اب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہم اس مکان کو بیچ رہے ہیں، تو کیا اس میں ہماری بہنوں کا بھی حصہ نکلے گا؟ ویسے ہم نے اپنی بہنوں کو شادی میں بہت سارا جہیز بھی دیا تھا، کیا ہم جہیز کی قیمت مال وراثت میں جوڑ سکتے ہیں؟ مکان کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے، کس طرح تقسیم ہوگا بتلائیے۔ آپ جو مکان بیچ رہے ہیں اس میں آپ کی بہنوں کا بھی حصہ نکلے گا، اور آپ نے جو جہیز دیا تھا، جہیز کے نام پر بہت موٹی رقم یا بہت موٹا سامان جو بھی دیا تھا وہ آپ کی طرف سے گفٹ اور ہدیہ مانا جائے گا۔ اگر آپ جہیز دیتے وقت اپنی بہنوں سے یہ کہہ دیتے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، جو آپ کا مکان میں حصہ نکل رہا ہے یہ وہ ہے، تو پھر وہ ادا ہو جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا بلکہ آپ نے ویسے ہی دے دیا، تو وہ آپ کی طرف سے گفٹ مانا جائے گا، اور اب آپ پر لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ اپنی بہنوں کو اس مکان میں سے حصہ دیں۔ مکان کی قیمت 60 لاکھ روپے ہے، کس طرح تقسیم ہوگی؟
یہ تقسیم جب بتلائی جاتی ہے جب آپ یہ لکھ کر بھیجتے کہ کتنے بہن اور کتنے بھائی ہیں، ایسا آپ نے لکھ کر نہیں بھیجا، تو جب لکھ کر نہیں بھیجا پھر بھی میں ہلکا سا اشارہ دے دوں آپ کو کہ اگر آپ 1,00,000 روپے لڑکے کے حصے میں آئیں گے تو 50,000 روپے لڑکی کے حصے میں آئیں گے، یعنی لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا۔ سوال نمبر 5، محمد ثاقب یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر غیر مسلم سلام کرے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ غیر مسلم کے سلام کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہدیکم اللہ کہیں۔ اگر یہدیکم اللہ نہ کہہ سکیں تو پھر اردو میں یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن اردو میں اس طرح کہیں کہ اس کو آواز نہ آئے، ہاتھ کے اشارے سے اللہ آپ کو ہدایت دے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، یا ہونٹ ہلا کر کہہ دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، یا اگر آپ اس کے قریب ہوں تو آپ آداب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں سے آپ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ چھٹا سوال بھی محمد ثاقب کی طرف سے ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہوا خارج ہونے لگے اور اس کو روک لیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل نماز ہو جائے گی۔ 7واں سوال ہے محمد عبدالستار جھارکھنڈ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی بیوہ عورت مسجد کے مکان میں رہتی ہو اور کرایہ دینے کی حیثیت نہ ہو تو کرایہ معاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل معاف کر سکتے ہیں، اگر مسجد کی کمیٹی اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے معاف کرنا چاہیں تو بالکل معاف کر سکتے ہیں۔ 8واں سوال ہے ایم ڈی صاحب الہ آباد سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اگر کوئی شخص اذان دے اور پھر نماز بھی وہی پڑھائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل جائز ہے، پڑھا سکتا ہے۔ اور سوال نمبر 9 ہے نسیم انصاری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میں نے خواب میں بہت بڑا اجگر دیکھا ہے اور اس کو میں نے بگدا سے بوٹی بوٹی کاٹ دیا ہے اور سر کا حصہ نہیں کاٹ پایا ہوں، باقی سب کاٹ دیا ہوں، اس کی تعبیر بتائیے۔ نسیم انصاری صاحب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے، لیکن پریشانیوں سے آپ پھر بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ 10واں سوال ہے محمد اقبال کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خواب میں سانپ کو مارنے کی کیا فضیلت ہے؟ خواب میں سانپ مارنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 11واں سوال ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی عورت 2 مہینے کے حمل دوائی کھا کر گرا دے تو جو مہینے بھر خون آئے گا اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت اس حالت میں نماز روزہ کرے گی یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت کو 2 مہینے کا حمل ہو اور وہ دوائی کھا کر اس کو گرا دے تو اس حالت میں جو بہت دنوں تک لگ بھگ 40 دن تک یا مہینے بھر خون آئے گا اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ جو اس کے ہر مہینے جو اس کو ماہواری ہوتی ہے جتنے دن کی اس کی عادت ہو اتنے دن تک تو وہ حیض کا شمار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ اور بیماری کے خون کی حالت میں عورت نماز روزہ سب کچھ کرے گی۔ بیماری کا جو خون ہوتا ہے اس حالت میں عورت نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، سارے ہی کام کرے گی۔ 12واں سوال یہ بھی قاری حفظ الرحمان کی طرف سے ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب قبر کھودنے کے بعد 1-2 گھنٹے کے لیے تمام لوگ قبر کو اکیلا کھلا ہوا چھوڑ کر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ جی بالکل چھوڑ کر آ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی دقت نہیں ہے۔ یہ 13واں سوال ہے محمد عبدالصمد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جو عورت چارپائی بنتی ہے تو کیا وہ اپنے شوہر کی مسحری یعنی جنازے کی چارپائی تیار کر رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عورت چارپائی بن سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جنازے کی چارپائی تیار کر رہی ہو، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ 14واں سوال ہے ماسٹر محمد اکرام، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی عورت عدت میں نہ بیٹھے اور عدت کے دنوں میں ہی کسی سے نکاح کر لے تو جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عورت عدت میں نہ بیٹھے تو اور عدت کے دنوں میں ہی وہ کسی سے نکاح کر لے، عدت میں نہ بیٹھے لیکن نکاح کر لے تو ایسی حالت میں نکاح مانا نہیں جائے گا، وہ نکاح باطل ہوگا، بیکار ہوگا، یعنی وہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہی نہیں مانے جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔
15واں سوال ہے محمد عادل اقبال کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ 16واں سوال ہے سفیان جگنو کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب عورت نے دیکھا کہ کسی دوسری عورت نے کبوتر کا بچہ دیا ہے جو پنجرے میں ہے، اس کی تعبیر بتائیے کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت اس عورت کو لڑکی دے گی۔ 17واں سوال ہے قاسم مومن کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاسم ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کبوتر پر سوار ہو کر اڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی پر کنٹرول رکھیں گے، بیوی پر حکم چلائیں گے، حکومت کریں گے۔ تو بہرحال یہ تھے اس ہفتے آنے والے بہت سارے سوالوں میں سے وہ سوال کہ جن پر میری نگاہ پڑی، میں نے ان کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ جن لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں آئے ہیں وہ مایوس نہ ہو، اگلے ہفتے ان کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ اب ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کریں، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں، تمام بے روزگار لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔